بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ سیستانی سے اس متعلق سوالات ہوئے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے دوست سے یہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کا چال چلن نوٹ کرتے رہو اور وقتاً فوقتاً پوچھتا رہتا ہے تاکہ بیٹے کی خصوصیات ظاہر کر کے بیان کی جائیں، جن میں ایسی خصوصیات بھی شامل ہیں جنہیں ظاہر کرنے پر بیٹا کسی صورت میں بھی راضی نہیں ہوگا۔ آپ نے جواب میں فرمایا، جائز نہیں، مگر یہ کہ چال چلن ایسی برائیاں ہوں جس سے روکنا واجب ہو اور اذیت ناک اور توہین آمیز انداز میں ظاہر کیے بغیر اسے نہ روکا جا سکے۔ اسی طرح آیت اللہ سیستانی سے سوال ہوا، روایات میں منقول جملہ ان النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک، پہلی نگاہ تمہارے فائدے میں اور دوسری نظر نقصان میں، اس روایت کا کیا مطلب ہے؟ اور کیا کسی خاتون کی طرف پہلی نگاہ کو طول دینا، اس بنیاد پر اس کو گھورنا جائز ہے کہ یہ پہلی نگاہ ہے جیسا کہ بعض کا یہ دعویٰ ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، الظاہر روایت کے اس حصے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نگاہوں میں اس حوالے سے فرق پایا جاتا ہے کہ پہلی نگاہ اتفاقی اور سرسری اور لذت و شہوت سے خالی ہوتی ہے، اس لیے قابل مواخذہ نہیں ہوتی، برخلاف دوسری نگاہ کے جو قصد اور ارادے سے ہوتی ہے، جس میں لذت بھی شامل ہوتی ہے، اس لیے دیکھنے والے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، النظرۃ بعد النظرہ تزرع فی القلب الشہوہ وکفی بہا لصاحبہا فتنہ، ایک کے بعد دوسری نگاہ دیکھنے والے کے دل میں شہوت کا بیج بو دیتی ہے اور یہ دیکھنے والے کی آزمائش کے لیے کافی ہے۔ بہرحال یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ روایت مذکورہ کا جملہ انسانی نگاہ کو تعداد کی بنیاد پر جائز قرار نہیں دیتا، بائن معنی کہ پہلی نگاہ ہر حالت میں جائز ہو، اگرچہ مقصد و ارادے سے کی جائے اور ابتدائی طور پر پاک نہ ہو بلکہ غلط نگاہ ہو، یا یہ نگاہ مسلسل جمی رہنے کی وجہ سے غلط نگاہ میں تبدیل ہو گئی ہو، کیونکہ دیکھنے والے کا نفس امارہ اس کا اطاعت گزار نہیں ہوتا کہ وہ فوراً آنکھیں بند کر لے، اور نہ روایت کا یہ جملہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ دوسری ہر حالت میں حرام ہے، اگرچہ ایک لمحے کے لیے ہو اور لذت سے بالکل خالی ہو۔